अस्सलाम वालेकुम मौलाना इब्राहिम साहब। मौलाना आप माशाल्लाह जमीयतुल उलमा ज़िला शोलापुर के सदर हैं और माशाल्लाह आपकी खिदमत भी बहुत वसी है और माशाल्लाह सब आपके कामयाबी तरीके से आप समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आपके लिए सवाल ये है कि मौजूदा इलेक्शन में हमें क्या करना चाहिए? जमीयतुल उलमा के इस तारुफ से आप उसकी तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, खासकर हम मुसलमानों के लिए? देखिए, सब में पहले बात तो ये बहुत ही वाज़ेह और क्लियरली अपने को कहना चाहिए कि जमीयत उलमा कोई सियासी तंजीम नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जमीयत उलमा 1947 तक ये सियासत में रही और इसने जो है जद्दोजहद की, आज़ादी के लिए मुल्क को आज़ाद किया। इसने पाकिस्तान बनने का सख्ती से विरोध किया, उसकी मुखालफत की और 1947 तक वो सियासत में भी हिस्सा लेते रही। अगर मैं तो ये कहूँगा अपने उलमा वगैरह से कि एक किताब आई है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सियासी डायरी 8 जिल्दों में, उसका ज़रूर मुताला करें, जिससे अंदाज़ा होगा कि हमारे उलमा ने, जमीयत के जिहालों ने शरीयत की हिफाजत के लिए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की है। बहरहाल ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए कि जमीयत उलमा कोई सियासी तंजीम नहीं है। अलबत्ता इसके मेम्बरान को जमीयत की तरफ से ये हिदायत है कि वो आज़ाद हैं। जमीयत के मेम्बरान किसी भी सियासी पार्टी में रह सकते हैं, बशर्ते कि वो सियासी पार्टी सेकुलर हो, वो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए बराबर के हुकूक मानती हो और तोड़ की राजनीति ना करती हो, जोड़ की करती हो और सब शहरियों के हुकूक को तस्लीम करती हो, तो ऐसी सियासी पार्टियों में जमीयत के मेम्बरान रह सकते हैं। कोई भी ख़ास सियासी पार्टी का ऐसा कोई हिदायत नहीं है। वो हर पार्टी में रह सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो उनका एक अपना इनफरादी मामला होगा। जमीयत मिन हैसुल जमीयत, जैसे कॉरपोरेट लॉ जो जानते हैं वो मालूम है कि कंपनी खुद एक इंटिटी होती है, तो ऐसी जमीयत एक इंटिटी है और उसका कोई इन्वॉल्वमेंट सियासत में नहीं है। अलबत्ता उसके मेम्बरान आज़ाद हैं कि वो जिस सियासी पार्टी में चाहे रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि वो पार्टी सेकुलर हो। अच्छा मौलाना, पिछले दिनों में हमने बात सुनी है कि प्रकाश अम्बेडकर ने जमीयत उलमा को ऑब्जर्वर बनाया है और कांग्रेस के साथ युति की बात की है। जी फिर क्या उस तारुफ से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने ऑब्जर्वर बनाया था। उन्होंने बाकायदा लिखत में लेटर भी दिया था जमीयत उलमा को कि आप लोग इस सिलसिले में कोशिश कीजिए, और जमीयत उलमा ने कांग्रेस के लीडरान से बात की और वो भी यूंती करने के लिए तैयार थे और उस पर मीटिंग भी हुई बाकायदा। मीटिंग होने के बाद शुरू में तो बात सीटों पर थी, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब का कोई पिछला ऐसा मजबूत बैकग्राउंड नहीं था या कोई बेस नहीं था। जो 2014 का इलेक्शन है उसमें ये अकोला जो इनका जो है ना खास गढ़ है, वहाँ पर ये तीसरे नंबर पर थे। तो चूंकि कोई बेस नहीं था और इनकी पार्टी ने भी 4 महीने 5 महीने पहले इसको कायम किया है, तो सीटों पर जब बात आई तो कांग्रेस शुरू में 2 सीट देने के लिए तैयार थी और इनका मुतालबा 12 का था। बहरहाल जमीयत उलमा ये चाहती थी कि मुल्क में सेकुलर वोट तकसीम ना हो और फ़िरका परस्त ताकतें जो इस वक्त संविधान को जो है नुकसान पहुंचाने में लगी हुई हैं, वो फिर दोबारा हुकूमत में ना आए, इसके लिए जमीयत उलमा फ़िक्रमंद थी। और बल्कि 1 साल पहले एक मीटिंग में जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब थे और मुझे भी यहाँ से जो है हमारे कायद हज़रत हाफिज़ नदीम साहब के इमाम पर शिरकत का मौका मिला था। तो उसमें भी ये बात आई थी कि संविधान खतरे में है और मिलकर सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी कोशिशें हो रही थी और जो है फिर ये जब आई बात 2 सीटें, फिर हज़रत हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोशिश से 4 पे बात आई। हमारे जो ख़ास जो थिंक टैंक है जिनसे हम राय मशवरा करते हैं, उनका कहना यह था कि 4 बहुत ज़्यादा हैं इनके लिए, इतना ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर इनका मुतालबा चूँकि 12 का था,
تو آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ چلو بیچ کا راستہ لے کر 6 سیٹیں ان کو دیتے ہیں، جو بہت زیادہ تھی ان کے لیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ بہت اچھا اتحاد ہو جائیں گا اور اس سے سیکولر ووٹ بٹنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن جیسے یہ سیٹ کا مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا تو انہوں نے جو ہے ایک بات دوسری چھیڑی۔ اس میٹنگ میں میں بھی تھا، جو ہے اس میں یہ بات انہوں نے لائی کہ بھئی کانگریس جو ہے RSS کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ہم کو لکھ کر دے۔ اب چونکہ یہ حکمت کے بھی خلاف تھا اس طرح سے تحریر دینا، بہرحال بات ہوتے ہوتے یہ ہوئی کہ بھئی آپ لکھ کر دیں، آپ جو ہے نا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ ڈرافٹ بنا کر دیں، جس کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ اور اس وقت جو ہے ہمارے قائد حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب، اسی طرح ودربھ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مفتی روشن صاحب، وہ اور بندہ بھی حاضر تھا اس میں، تینوں نے جو ہے بہت لجاجت سے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ کسی طرح یونتی کر لیجیے اور یہ اس طرح سے آپ جو ہے نا اڑیے مت اور کر لیجیے، اور یہ بہت اچھا ہوگا، ہمارا ٹینشن بھی کم ہو جائے گا اور سیکولر ووٹ متحد رہیں گے۔ لیکن وہ جو ہے مطلب ایسا سیریس اس پہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر ابھی ڈرافٹ کی جب بات آئی، میں نے کہا آپ خود ڈرافٹ بنا کر دیجیے، ہم لوگ اس پہ دیکھیں گے اور ان سے سب سے دستخط لیں گے۔ تو انہوں نے 2 دن میں دینے کے بعد بھی کہی اس میں، اور اس کے بعد جو ہے اچانک انہوں نے 22 سیٹ ڈکلیئر بھی کر دی، کیونکہ کانگریس مہاراشٹر میں 22 سیٹ لڑی رہی ہے اور یونتی میں انہی کو دے دیں گی تو پھر اس کے پاس بچے گا کیا؟ تو وہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ تو بہرحال ہمارے صوبے میں مہاراشٹر میں کانگریس تیار بھی تھی ان کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے، اور کانگریس نے ان کی تمام شرطیں بھی مان لی اتر کر، لیکن یہ جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور انہوں نے جو ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہماری جو محنتیں تھی پورے سال بھر کی وہ محنتیں بیکار گئی، اور یہ صورتحال مطلب آخر میں آ کر اس طرح سے جو 3-13 ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، جس سے بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ بھئی سیکولر ووٹ ضرور اس میں تقسیم ہوں گے اور فرقہ پرستوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ چلو یہ تو اسٹیٹ کی بات تھی، تو اب آپ جمعیت علماء ضلع شولاپور کے صدر ہونے کے ناطے شولاپور کی عوام کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات ابھی جو ہے نا میں اس وقت نہیں کہوں گا، چونکہ میری اپیل کی، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری اپیل کی کیا حیثیت، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ جمعیت بجائے جمعیت، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جمعیت کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، سماجی تنظیم ہے، سماج کے لیے کام کرتی ہے، اس سے ہر آدمی جڑا ہوا ہے جمعیت سے، چاہے وہ فارم بھر کر ممبر نہ بھی بنے تو وہ ممبر ہے، اور ہمارے بہت سارے سماجی کام چلتے ہیں، تو ان تمام سماجی ملی کاموں میں سبھی لوگ جڑتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، تو اس لیے یہ ایک سماجی کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ بھئی ووٹ کس کو ڈالیں اور ایک جٹ ہو کر ڈالیں بجائے اس کے کہ ووٹ ادھر ادھر بکھر جائیں، تقسیم ہو جائیں، تو یہ بھی ایک چونکہ بہت اہم کام تھا۔ میں خاص طور سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھئی اس وقت میں سماج کو 2 راہوں پر چھوڑ دوں اور ان کی کوئی رہنمائی نہ ہو، وہ جدھر چاہیں بکھر جائیں، ان کا اپنا کوئی پریشر نہ ہو، پریشر گروپ نہ بنے، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ شولاپور میں بہت ساری تنظیمیں ہیں اور بہت سارے الحمدللہ سب تنظیمیں اپنے اپنے طور پر سماج کے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ تمام تنظیموں کے ذمہ دار، مسجد کے متولیان کرام اور سماج کے جو بڑے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، مطلب قوم کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک کمیٹی ان کو بلایا گیا تھا۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ کیوں نہ ایسا ایک جو ہے ایک کمیٹی بنائی جائے جو کمیٹی گراؤنڈ لیول پہ ریسرچ کرے۔ ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ریسرچ یعنی ہم چونکہ اپنے ہی سیکشن میں رہتے ہیں تو ہم کو صحیح انالیسس اور صحیح تجزیہ نہیں ہوتا، تو 11 لوگوں کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی، وہ 11 لوگ دوسرے سماج کے لوگوں سے بھی جو ہے ملیں گے، جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں مسلم نان مسلم سبھی سے ملیں گے، ملنے کے بعد وہ ایک تجزیہ کر کے کہ بھئی کیا بہتر ہے سماج کے لیے اور کس کو ووٹ دینا زیادہ بہتر رہے گا اور کس طرح سے سیکولر ووٹ کو اتحاد کیا جائے گا، تو اس پر ایک 11 لوگوں کی ہم نے کمیٹی بنائی ہے۔ وہ کمیٹی میں خود بھی نہیں ہوں
کیونکہ میرا علم بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں خود اس کمیٹی میں نہیں رہا، لیکن الحمدللہ جو 11 لوگ ہیں وہ سب تنظیموں کے مشورے سے بنائے گئے ہیں، تو وہ 11 لوگ ہم کو رپورٹ دیں گے. جب وہ رپورٹ دیں گے، ان کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہم لوگ ڈکلیئر کریں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ انتظار کریں، مطلب وہ کمیٹی کی رپورٹ آئیں گی 11-12 تاریخ تک، تو انشاءاللہ اسی کے بعد ہم لوگ اس پہ واضح پیغام دیں گے کہ مسلمان کس کو ووٹ دیں. بلکہ مسلمان ہی نہیں، میں تو کہوں گا سبھی سیکولر لوگ جو سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں اور ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ سبھی لوگ کس کو ووٹ دیں. مذہب کے نام پر تو ہم ایسی تشکیل کرتے ہی نہیں ہیں. سبھی سیکولر لوگ کس کو ووٹ دیں، ہم انشاءاللہ وہ بعد میں ڈکلیئر کریں. جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت اچھے مشورے سے ہمیں نوازا. امید کرتے ہیں اگلی مرتبہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ایسے ہمیں رہنمائی کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.